ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کافی عرصے سے موضوع چل رہا ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے جمعۃ المبارک کے اس خطبے میں سیرت کے اس اہم پہلو پہ بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، حکم بعد میں دیا ہے، عمل خود پہلے کر کے دکھایا ہے، اور جتنا حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا ہے۔
شریعت مقدسہ ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ منہ سے کچھ کہا جائے اور عملی طور پر کچھ نہ ہو۔ فرمایا ایسی بات پھر کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اگر دعویٰ ہے محبت رسول کا اور عشق رسول کا اور اتباع رسول کا، تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ تم جس نبی کے ماننے والے ہو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں انہوں نے کیا کر کے دکھایا اور کس طرح کر کے دکھایا۔ خالق کائنات قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، پکی بات ہے میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر عمل میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ بھی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی تصویر جو پیش کی ہے اور خود اپنی سیرت طیبہ کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کو میں کئی نشستوں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ میں نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، وعدہ پورا کرنے کا آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم پہلو کے مد نظر کہ خود حکم فرمایا، کر کے دکھایا، اور جتنا حکم دیا اس سے بھی بڑھ کے کر کے دکھایا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے سچ بولنے کا۔ کس چیز کا؟ سچائی، صداقت، اس کا حکم فرمایا، اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور جھوٹ جیسی نحوست سے امت کو بچنے کی جس انداز سے تلقین فرمائی ہے، آج اس بات پر، اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ دل میں یہ عہد کر کے بیٹھا کریں کہ یا اللہ جو دین کی بات ہم سنیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جب اس عہد اور نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو اللہ ہم سب کو پھر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ اگر محض وقت گزاری کے لیے یہ چند لمحات یہاں گزار لیے کہ آ تو گئے ہیں، بات تو سننی پڑے گی، عمل کا اگر جذبہ نہ ہو تو پھر وہی بات کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہم جس موضوع کو بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا۔ کتنا اہتمام کرایا امت کو۔ آپ کی اپنی عملی زندگی وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں، کیونکہ آج ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں مجبوراً جھوٹ بولنا یہ ایک الگ بات ہے، بلا ضرورت جھوٹ بولا جاتا ہے، محض کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کو ورغلانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنے دل کی خوشی کے لیے، وقت گزاری کے لیے،
یعنی جہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی ویسے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی نے کتنا بہترین انداز میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھی ہے، اس نے اپنی جھولی پھیلا کے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلانے کا ایک انداز یہ بھی ہے، تمہیں چیز ملے گی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی اس کو کچھ دینا چاہتی ہو یا لالچ دے کر اس کو ورغلا کر بلانا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجور کا یہ ایک دانہ ہے، یہ میں دوں گی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی اور محض اس کو اپنے قریب بلانے کے لیے یہ بات تو نے کی ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ بات سمجھیں؟ محض ایسے کہ میرے پاس آؤ چیز ملے گی اور دینے کا ارادہ نہیں تو فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے خاوند کی اور بیوی بھی ہے، کیا میں کبھی ایسا کر سکتی ہوں کہ اپنی سوکن کو یہ کہوں کہ میرے شوہر نے میرے خاوند نے مجھے فلاں چیز دلائی ہے اور فلاں چیز دلائی ہے اور اس نے دلائی نہ ہو، محض سوکن کو جلانے کے لیے یہ بات بولوں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے اور گناہ ہے۔ ایک تو اس کا دل دکھانے کا اور دوسرا شوہر کے بارے میں جھوٹ بولنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر اہتمام کے ساتھ امت کو اس نحوست سے نفرت دلائی ہے کہ زبان پر جب بھی بات آئے تو سچی بات آئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو۔ اور 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، سچ بولنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، سچائی کی تصدیق کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جھوٹ سے نفرت دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا جو سچ ہے یہ نیکی کے راستے پہ لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت میں چھوڑ کے آتی ہے۔ سچ نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنے والا بالآخر کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں۔ اور فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جاتی ہے۔ خاصیتیں ہوتی ہیں نا کچھ برائیوں کی، جھوٹ بولنے والا پھر نیکی کے راستے پہ نہیں آ سکتا، پھر وہ برائی کے راستے پر چلے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے پر پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، گویا کہ برائی کی دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا اور دھنستا ہی چلا گیا،
فرمایا کہ جھوٹ برائی کے راستے پہ چلائے گا اور برائی بالآخر جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت میں پہنچانے کے لیے سچ کا سہارا لینے کی ترغیب دی ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں خود انہوں نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ یہ جو حکم فرمایا ہے کہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، جھوٹ سے بچو، یہ حکم نبوت سے پہلے دیا ہے یا نبوت کے بعد؟ نبوت کے بعد حکم دیا ہے۔ عملی زندگی کے جتنے بھی احکامات ہیں رب کی طرف سے، وہ تو سارے حکم آئے نبوت کے بعد ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، آپ کی مبارک سیرت، آپ کی عملی زندگی، وہ کتنا خوبصورت اور پاکیزہ زندگی ہے۔ ابھی تک تاج نبوت سر پہ نہیں سجایا گیا، ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب آپ اعلان فرمائیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور دعوت ایمان دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ آئے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھیں۔ اس دور میں خطرے سے آگاہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا، اونچی جگہ پہ چڑھ کے چادر ہلا کے کوئی شخص آواز لگاتا، یا صباحا، پوری وادی مکہ گونج جاتی، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں کہ اعلان کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور چادر ہلائی ہے آپ نے، قوم جمع ہو گئی۔ یہ میرے نبی کی نبوت کی دعوت کا پہلا دن ہے۔ توجہ سے سنیے گا بات۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دینے لگے ہیں، ابھی تک اپنی نبوت کی بات نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرنے لگو۔ بات کہاں سے شروع کی ہے؟ اعلان نبوت فرمانے لگے ہیں، اور پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا قوم کے لوگ جمع ہو گئے، تو اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والے امتیوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے امتیوں، آؤ دیکھو ہمارے نبی کیسے ہیں۔ فرمایا، لوگوں میں نے تم میں 40 سال زندگی کے گزار لیے، اور یہ مدت کوئی کم مدت نہیں ہے۔ میں نے تم ہی لوگوں میں بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی، جوانی بھی، میری شادی بھی، غمی بھی، میری تجارت بھی، بکریوں کا چرانا بھی، میری زندگی کے 40 سال تم نے اچھے طریقے سے مشاہدہ کیا ہے۔ کیف وجدتمونی، کیسا پایا ہے مجھے، صادقاً او کاذبا، سچا پایا ہے مجھے یا جھوٹا پایا ہے؟ ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ دیکھیں، میرے نبی نے نبوت کے اعلان کے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اگر آپ جاگ کے سن رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، پہلا دن ہے، دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔
اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا غرہ بن چکا ہے، اس کو دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے اپنا عصا اور لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا۔ دو معجزے پہلی ہی دعوت میں، پہلے ہی دن نبوت کی دلیل اور نشانی موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کبھی بھی معجزہ نہیں دکھایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کا دور ہے۔ جب یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہمارے بیانات چڑھتے ہیں نا تو کمنٹ میں لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، اور جتنا فساد فیس بک نے مچا رکھا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور قوم ہے بڑی پڑھی لکھی، وہ نہ سمجھتے ہیں بات کو، نہ سیاق کو سباق کو دیکھیں گے، بس ایک ہی جملے کو لے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہنا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی نے معجزہ دکھایا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے وضاحت کی، پہلے دن میرے نبی نے کوئی معجزہ، بعد میں تو بے شمار معجزے دکھائے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا پہلے دن نہیں، پتھروں کا میرے نبی کے ساتھ کلام کرنا پہلے دن نہیں، درختوں کا میرے نبی کو جھک کے سلام کرنا یہ پہلے دن نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا۔ بعد میں تو اتنے معجزات آئے۔ سرگودا کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا چھوٹا سا، تحقیق کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے کتنا معجزے ہیں۔ صرف لعاب مبارک کے کہ علی کی آنکھوں پہ لگے تو ان کی دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ابو بکر کی زہریلی ایڑی پر لگے تو ان کے زخم اسی وقت ٹھیک ہو گئے، کنویں میں ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ صرف لعاب مبارک کے معجزات اس شخص نے جمع کیے 300 معجزے، 300 معجزے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے جو اب بھی ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے ہوں گے۔ میرے نبی نے بعد میں بہت سارے معجزے دکھائے، لیکن پہلے دن کیفا وجدتمونی، 2 لفظوں میں بتاؤ، صادقاً او کاذبا، میری قوم کے لوگوں بتاؤ، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، اور 40 سال کی مدت کوئی کم مدت نہیں ہے، تم میں میرے بچپن کے یار بھی ہیں، جوانی کے دوست بھی ہیں، اور یاروں کی باتیں یاروں سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ تو قوم نے بیک زبان ہو کر کہا جربنا لکا مرارا، آپ تو شاید سرسری طور پر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی آپ کا جائزہ لیا ہو۔ نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جربنا لکا مرارن، ہم نے تجربے کیے، بار بار آپ کو آزمایا۔ ما رأینا فیکا الا صدقا، ہم نے سوائے سچائی کے آپ کی ذات میں اور کچھ نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اس ایک پہلو سچائی، اس کا وعدہ لے لیا، لوگوں سے اقرار لے لیا، انہوں نے بیک زبان ہو کر سب نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مانتے ہو میں سچا ہوں، تم ہو پہاڑ کے دامن میں، میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں،
اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ تو قوم کے جو وڈیرے اور سردار تھے انہوں نے سوچا کہ ہماری لڑائی کسی سے ہے نہیں، کہ ہمیں کہیں سے کوئی دھمکیاں مل رہی ہوں اور ہم مان لیں کہ واقعی کوئی لشکر آ رہا ہوگا، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی اس جانب سے لشکر آ رہا ہے، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب میں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، تو اس وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ قوم کے سردار اوپر چڑھائے، نظریں دوڑائیں، ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے کہ لشکر آ رہا ہے، ہمیں تو ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اب اگر میں کہوں کہ فوج آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو قوم نے جو جواب دیا وہ سناؤں؟ میں اپنے انداز میں سنایا کرتا ہوں۔ قوم نے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے پھر بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ہم نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ ادا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آج اللہ اکیلے کی وحدانیت کی گواہی دے دو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن، اعلان نبوت کے پہلے دن، کس چیز کو پیش کیا اپنی زندگی کے عمل میں؟ سچائی کو پیش کیا۔ ابھی تک نبوت نہیں تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی میرے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بھی جب لوگ دیکھتے تھے محمد ابن عبداللہ کو، جب وہ کسی راستے پہ جا رہا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ صادق جا رہا ہے، یہ سچا جا رہا ہے، یہ سچے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ ان کو مانتے تھے۔ بعد میں میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے، اور یہ جو قرآن والا معجزہ ہے یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ آج بھی آپ کے میرے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں عظیم معجزہ کہ 40 سال جس شخص نے کبھی کسی استاد سے پڑھا نہیں، نہ وہ کاغذ اٹھانے والا، نہ قلم، نہ دوات، نہ تختی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کسی سے سیکھا نہیں، کبھی مدرسے نہیں گئے، اسکول اور یونیورسٹی نہیں گئے، اور اچانک پھر میرے نبی نے فصیح و بلیغ انداز میں قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی کہ عرب کے فصیح و بلیغ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، آج تک ہم نے تو ایسا کلام نہیں سنا۔ میرے نبی کا بڑا عظیم معجزہ قرآن کی صورت میں، اور جب یہ قرآن میرے نبی نے تلاوت شروع کی تو پھر ساتھ میں چیلنج بھی دے دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود بنا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر اپنی اس بات پر تم سچے ہو تو الف لام میم، انہی حروف کے ذریعے ہی تو یہ قرآن ہے نا، تم بھی عرب ہو، عربی تمہاری زبان ہے، یہ کلام بھی عربی میں ہے، اس جیسا قرآن بنا کر پھر تم بھی لے آؤ۔ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتون بمثلہ، پہلے تو چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ. جب قوم اس چیلنج کو قبول نہ کر سکی تو پھر ان کو دوسرا چیلنج دیا گیا کہ اس کی تو ہے نا 114 صورتیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو 114 نہیں لا سکتے، 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ. جب قوم اس سے بھی عاجز آ گئی کہ ایسا کلام ہم نہیں بنا سکتے، تو پھر قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ہمارے قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور وہ سورت البقرہ نہیں، سورت الکوثر جیسی ہی کوئی بنا کر لے آؤ. اور ساتھ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ عظیم معجزہ قرآن والا، اس پر اللہ نے آگاہ بھی فرما دیا، چیلنج بھی دیا، اور ساتھ میں فرما دیا اِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سامنے آیا، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک دنیا کفر پر اہل اسلام کا یہ چیلنج تلوار بن کر لٹکتا رہے گا، اس قرآن جیسا اور کوئی کلام نہیں بنا سکتا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. قوم جو کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساحر کذاب، نعوذ باللہ، کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. ابھی تو آپ نے سنا کہ قوم کہتی تھی کہ آپ کے اندر ہم نے سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. وہ کس معنی میں کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں؟ وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پہ نازل ہوا اور لا الہ الا اللہ تم کہو، یہ دعوت تیری جھوٹی ہے. حضور کو جھوٹا عملی زندگی میں وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو میری بات سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، اس وقت آپ کے اعلان نبوت کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 13 سال. 13 سال کے بعد آپ ہجرت فرما رہے ہیں. آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے نا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کی کہ صبح لوگوں کے حوالے کر دینا. وہ لوگ کون تھے جن کی امانتیں تھیں؟ یہی دشمن، یہی حضور کی نبوت کو نہ ماننے والے. آخر ان کو اتنا تو اعتماد تھا نا کہ اب بھی اپنی امانتیں کس کے پاس رکھوائی ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کو پتا تھا یہ امانت میں خیانت بھی نہیں کریں گے اور اپنی بات میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اس وقت بھی ان کو اعتماد تھا، اور قرآن بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جو آپ کو کذاب کہتے تھے وہ عملی زندگی کی سچائی پر نہیں، نبوت کی دعوت پر آپ کو کذاب سمجھتے تھے. اس کے لیے میں آپ کو متوجہ کروں گا، سورۃ الانعام ہے، 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر ہے 33، آیت نمبر 33. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. قد نعلم، ایک معنی اس کا یہ ہے نا کہ ہم جانتے ہیں. کون کہہ رہا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں. انہو لیحزنک الذی یقولون، لوگوں کا آپ کو کذاب کہنا، آپ کو ساحر کہنا، جادوگر کہنا، یہ باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں.
قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں میرے پیغمبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ 40 سال تک تو یہ لوگ مجھے صادق اور امین کہتے رہے، کبھی ان لوگوں نے میری کسی بات کو رد نہیں کیا، آج یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے میرے پیغمبر ان کی باتوں پر جو آپ غم زدہ ہوتے ہیں، نعلمو نہیں فرمایا، قد نعلمو، ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ قد نعلمو، ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں ان کی باتوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی سیرت کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو آج بھی وہ سچا اور صادق مانتے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ والی، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کی بھی گواہی آئی۔ اور سیرت کی کتابوں میں وہ واقعہ بھی ہے، میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ بیت اللہ کے سائے میں لیٹا تھا ابو جہل، بھتیجے آ گئے اس کے، تو نے دنیا دیکھی ہے، اب تو ہو گیا تو 70 سال کا پرانا پاپی، پنچایت کا بندہ ہے، اپنے آپ کو ابو الحاکم کہتا تھا کہ فیصلے کرنے کا بھی باپ، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا۔ ابھی کوئی نہیں ہے یہاں پر، ہم اکیلے ہیں، سچی سچی بات بتا۔ یہ جو فساد ہو گیا اور اختلاف ہو گیا کہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر چاچا بھتیجے سے جدا، ماموں کافروں کی صف میں کھڑا ہے، بھانجا اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، اور اس قدر جدائی آئی ہے کہ بدر کے میدان میں ایک صحابی جو میرے نبی کی صف میں ہے، ان کا بھائی کافروں کی صف میں ہے، ان کے بھائی کو ایک صحابی نے گرفتار کر لیا، اور وہ صحابی اس کی مشکیں باندھ رہے ہیں، ہاتھ پیچھے کر کے اس کو باندھ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے بھائی کو دیکھا نا، جو صحابی تھے، جو مسلمان تھے، تو کافر بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی ہے، ماں جایا ہے، وہ آ رہا ہے تو مجھے چھڑا لے گا، یا کم از کم اس کو کہے گا کہ یار تھوڑی رعایت کرنا، میرا بھائی ہے۔ جب وہ قریب آئے نا تو اس کافر نے آواز لگائی کہ بھائی یہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے آگے سے کہا گرفتار کرنے والے کو، ذرا کس کے باندھنا اس کو، اس کی ماں کے پاس پیسے بہت ہیں، بہت سارا فدیہ ملے گا تجھے۔ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ تو میرا بھائی ہے، مجھے چھڑائے گا، تو نے تو میری حمایت بھی نہیں کی۔ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ تھی نا لا الہ الا اللہ کے رشتے والی کیفیت۔ تو ابو جہل سے پوچھا گیا یہ جو فساد ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل فوراً اٹھ کے بیٹھا، اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہ دن کے اجالے میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی کوئی لمحہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بغیر نہیں گزارتے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کے سوال کیا ہے، کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کافر ہے، اس امت کا فرعون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہ بھی جھوٹ۔ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں بھی لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، سچائی کو پسند کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، سچائی یہ ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد،
ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کی دھرتی کے اوپر میں نے آج تک محمد جیسا سچا کوئی نہیں دیکھا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، سچائی وہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، حسن وہ جس کی تعریف سوکن بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سچائی کا پہلو وہ کہ دشمن بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم پہلو پر عمل نہیں کرے گا، کون کرے گا عمل؟ اگر امتی کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والا اگر زبان سے جھوٹ بولتا ہے، سچ کے قریب نہیں آتا، جھوٹ سے اس کو نفرت نہیں ہوتی، تو کون ہے جو سیرت کے اس عملی پہلو پر عمل کرے گا؟ امتی کا ہی حق ہے نا۔ دشمن تو دشمن ہے، اس کو کیا سچ ہے تو کیا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں خلاصہ نکال دیتا ہوں بات کا جو پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا، خود پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔